السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب پڑھتے ہیں بدگمانی کے بارے میں۔ بہت سے مردوں اور عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جہاں انہوں نے دو آدمیوں کو الگ ہو کر چپکے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً ان کو یہ بدگمان ہو جاتی ہے کہ میرے ہی متعلق کچھ باتیں ہو رہی ہیں اور میرے ہی خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ اسی طرح عورتیں اگر اپنے شوہروں کو اچھا لباس پہن کر کہیں جاتے ہوئے دیکھتی ہیں یا شوہر کو کسی عورت کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے سن لیتی ہیں تو ان کو فوراً اپنے شوہر کے بارے میں یہ بدگمانی ہو جاتی ہے کہ ضرور میرے شوہر کی فلانی عورت سے کچھ ساز باز ہے۔ اسی طرح شوہروں کا حال ہے کہ اگر ان کی بیویاں میکے میں زیادہ ٹھہر گئیں یا میکہ کے رشتہ داروں سے بات یا ان کی خاطر و مدارات کرنے لگیں تو شوہروں کو یہ بدگمانی ہو جاتی ہے کہ میری بیوی فلاں مردوں سے محبت کرتی ہے، کہیں کوئی بات تو نہیں ہے۔ اس طرح کی بدگمانی کے شکار ہوتے ہیں، مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے۔ اگر کوئی دو انسان اگر آپس میں بات کرے تو تیسرا شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہاں پر میری ہی باتیں ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے بھائی، ان کو بھی کوئی دوسرا بھی کام ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کے بارے ہی میں بات کریں، ہو سکتا ہے کوئی پرسنل بات ہو، بزنس کے بارے میں بات ہو یا کوئی بھی بات ہو وہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچے تو ان کی یہ بدگمانی ہے، انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کبھی شوہر اچھا کپڑا پہن کر باہر گیا تو بیوی کے ذہن میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ میرے شوہر آج اچھا کپڑا پہن کے گیا، کہیں کوئی چکر تو نہیں ہے، کہیں کسی سے بات تو کرنے نہیں جا رہی ہیں، اس طرح کی باتیں سوچتی ہیں اور پھر گھر میں وہ کھانا بنانے کی جگہ کھچڑی بناتی رہتی ہے، بریانی پکاتی رہتی ہے کہ میرے شوہر کس کا ہاتھ پکڑے گا، کس کے سامنے جا کر بیٹھے گا، کس کے ساتھ گھومے گا، کس کو دیکھے گا، کہاں کس سے باتیں کرے گا، کیسا کرے گا نہیں کرے گا، یہ سب باتیں سوچتی رہتی ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو میں مائکے کو بلاؤں گی، بھائی کو بولوں گی، اس کو بولیں گی، ان سب پنچایت بٹھاؤں گی، اس طرح کی باتیں، یعنی ایسی باتیں سوچتی ہے کہ مت پوچھیے۔ اور جب آتے ہیں آنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے شوہر تو کچھ اور کام میں گیا تھا، مسجد کی طرف گیا تھا یا پھر دوستوں کے ساتھ گیا تھا، پھر ان کو یہ باتیں معلوم ہوتی ہے کہ نہیں میں تو غلط سوچ رہی تھی، میرے شوہر اچھا کام میں گیا تھا، برا کام میں تو گیا ہی نہیں تھا۔ تو اس میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جو یہ باتیں سوچتے ہیں نقصان اسی کا ہوتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ اس طرح کی باتیں بالکل بھی نہ سوچیں، کیونکہ جتنے دیر یہ باتیں سوچیں گے اس میں ٹینشن ہوگا، سوئیں گے تو جلدی نیند نہیں آئے گی، کوئی کام کریں گے تو صحیح سے کام نہیں ہوگا، کام میں مسٹیک ہو جائے گا، کبھی سامان ٹوٹے گا، کبھی کیا ہوگا، اور بھی اس میں بہت سارے نقصانات اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح مرد بھی اپنے بیوی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر بیوی کے میکے سے ان کے رشتہ دار کی طرف سے اگر کوئی آدمی گھر پہ مہمان آئے، اگر ان کی خاطرداری کیے تو شوہر یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری بیوی اس کی خاطرداری کیوں کر رہی ہے، کہ کوئی چکر تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ شادی سے پہلے ان لوگوں کا کوئی چکر تھا اس وجہ سے زیادہ عزت کرتی ہے۔ مسلمان بھائیوں، اگر ایسا انسان کو نہیں سوچنا چاہیے، اگر ایسا ہوتا تھا تو آپ کے پاس وہ کیوں آتی تھی، ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، شیطان کا وار ہے، یہ سب باتوں کو نہیں ماننا چاہیے۔ جو یہ سب باتوں میں پڑے گا پھر انہیں خود ہی ٹینشن ہوگا اور گنہگار ہوگا۔ بس اس بدگمانی میں طرح طرح کی جستجو اور ٹوہ لگانے کی فکر میں مبتلا ہو کر دن رات دماغ میں علم غلم قسم کے خیالات کی کھچڑی پکانے لگتے ہیں اور کبھی کبھی رائے کا پہاڑ اور پھانس کا بانس بنا ڈالتے ہیں۔ یہ تو اتنا ایسے باتیں سوچتے ہیں کہ نہیں، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، رائے کے دانے کی برابر باتوں کو وہ بڑا کے پہاڑ جیسے بنا دیتی ہے نا؟ تو ایسا بالکل بھی ہرگز نہیں سوچنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھو کہ بدگمانیوں کی یہ عادت بہت بری بلا اور بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جو بدگمانی کی جو عادت ہے نا، یہ بیماری ہے، یہ بہت ہی بڑی بیماری ہے اور بہت برا بلا ہے۔ یہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، ان بعد الظن اسم، یعنی بعض گمان گناہ ہے، کچھ گمان، یعنی جو بدگمانی کرتے ہیں یہ سب گمان کیا ہے؟ گناہ ہے۔ لہٰذا جب تک کھلی ہوئی دلیل سے تم کو کسی بات کا یقین نہ ہو جائے، ہرگز محض بے بنیاد گمانوں سے کوئی رائے قائم نہ کر لیا کرو۔ جب تک کہ کنفرم کوئی باتیں معلوم نہ ہو جائے، تحقیقات کرنے کے بعد، تب تک وہ بات کو نہ مانی جائے۔ اور ایسا نہیں کہ جب کنفرم نہیں ہوا اور کسی کی زبان سے باتیں سنا اور اس نے پھر کوئی فیصلہ اختیار کر لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
अब पढ़ते हैं कान का कच्चा। बहुत से मर्दों और औरतों में ये ख़राब आदत हुआ करती है कि अच्छा बुरा या सच्चा झूठा जो आदमी भी कोई बात कह दे उस पर यकीन कर लेते हैं और बिला छानबीन और तहकीकात के उस बात को मानकर उस पर तरह तरह के ख़यालात व नज़रियात का महल तामीर करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई इंसान कोई बात को लेकर आए तो बिना तहकीक किए बिना छानबीन के उसकी बातों को मान लेते हैं और मानने के बाद फिर तरह तरह की बातें सोचते हैं और ये आगे पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं। ये वह आदत ही बद है जो आदमी को शकूक व शुबहात के दलदल में फंसा देती है और ख्वाह आदमी अपने मुखलिस दोस्तों को दुश्मन बना लेता है और ख़ुद गर्ज व फितना परवर लोग अपनी चालों में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, यानी जब कोई फासिक आदमी तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए तो तुम खूब अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो। ठीक है, अगर कोई इंसान किसी के बारे में कोई ख़बर लेकर आता है तो इसमें तहक़ीक़ करनी चाहिए। इसमें क्या गारंटी है कि वो सच कह रहा है? अगर आप उनके बारे में ज़्यादा मालूमात है ही नहीं, फिर अगर वो अल्लाह के खौफ रखने वाला है, अगर वो नेक बंदा है, पारसा है, नमाजी है ना, और उसके दिल में खुदा का खौफ है, तब तो फिर सही है कि ऐसे लोगों फिर बातें नहीं लगाएंगे। और जो फासिक इंसान है ना, शराब पीने वाला है, झूठ बोलने वाला है, गिबत करने वाला है, गाली गलौज देने वाला है, दाढ़ी मुंडाने वाला है, तो ऐसे लोगों की बातें सुनकर फ़ौरन ना मान ले, बल्कि ऐसे लोगों की बातें सुनने के बाद पहले कन्फर्म करना चाहिए, तहक़ीक़ करना चाहिए। अब पता चला किसी दोस्त के बारे में आकर कह दिया वो कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा सोचता है, ऐसा ऐसा बोल रहा है। अब आपने तहक़ीक़ नहीं की, बिना तहक़ीक़ किए वो खबर लाने वाले की बातें सुनकर अपने दोस्त के बारे में बदगुमानी होते जा रहे हैं कि मैं उनसे इतनी दोस्ती की, उनको फ़ला टाइम में जब वो मुसीबत में था उसकी जो हमें मदद किया था, जब उससे कोई मदद करने वाला नहीं था उस टाइम मैं उससे मदद किया था, है ना। इस तरह की बातें सोचते हैं, तो ये करना गलत है, ये सही नहीं है। बल्कि जब खबर आई आपके पास, आपको ये करना चाहिए था कि पहले आप जाके फेस टू फेस बात कर ले कि दोस्त तुमने क्या मेरे बारे में ऐसी बात किए, अगर किए तो फिर उसमें आपस में मामला को सुलझा लेना चाहिए, और अगर नहीं किए तो आपको समझना चाहिए कि ये जो खबर लाया ये झूठ आदमी है, इसकी बातों को नहीं समझनी चाहिए। यानी हर किसी की बातों को सुनकर कोई फ़ैसला ना लिया जाए जब तक कि उस पर तहक़ीक़ ना की जाए। मतलब यह है कि हर शख्स की खबर पर भरोसा करके तुम यकीन मत कर लिया करो, बल्कि खूब अच्छी तरह तहक़ीक़ात और छानबीन करके ख़बरों पर एतमाद करो। हर किसी के बात सुनकर भरोसा करने से मना किया जा रहा है ना, कि भरोसा ना किया जाए, पहले तहक़ीक़ की जाए, छानबीन की जाए, उसके बाद जो है खबर पर एतमाद यानी भरोसा किया जाए, वरना तुमसे बड़ी बड़ी गलतियां होती रहेंगी। अगर तहक़ीक़ात नहीं करेंगे और पता चला कि जो गुमान हम कर रहे थे वो तो मेरे दोस्त के अंदर था ही नहीं, बल्कि जो खबर लाया ये तो झूठा था, फिर बाद में फिर आपको ये पता चलेगा मैंने बड़ा नुकसान उठाया, यानी मैंने आखिरत को तबाह कर दिया, आखिरत को बर्बाद कर दिया मेरे दोस्त के बारे में बुरा सोचकर। लिहाजा खबरदार कान के कच्चे मत बनो, हर आदमी की बात सुनकर बिला तहक़ीक़ात किए ना मान लिया करो। कान के कच्चे हरगिज़ ना बने कोई, जब तक कि उस बात पर तहक़ीक़ ना हो जाए, तहक़ीक़ होने के बाद ही उसमें कोई एक्शन लिया जाए। अल्लाह के बारगाह में दुआ है हम सब को इन बातों पर अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।